باب ہے مکہ میں داخل ہونا اور طواف کرنے کے بارے میں، یعنی مکہ میں داخل ہونے کے آداب اور طواف کا معاملہ شرح۔ 2561 نمبر روایت، پہلی فصل، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابن عمر کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مکہ آتے آپ رات گزارتے وادی ذی طویٰ میں۔ یہ جو وادی ذی طویٰ ہے یہ مکہ المکرمہ کے قریب ہی بالکل ایک مقام ہے۔ وبات ابھی ہاں آپ رات وہیں گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ صبح کرتے، صبح کے ٹائم غسل کرتے، غسل کے بعد نماز پڑھتے، مکہ میں دن کے وقت داخل ہوتے۔ اچھا، مکہ میں دن کے وقت داخل ہونا افضل ہے تاکہ بیت اللہ شریف دور سے ہی نظر آنے لگ جائے۔ آج کل تو چلے لائٹنگ کا ایک نظام اتنا ہے کہ اور بات ہے، اس وقت تو یعنی یہ معاملات نہیں تھا، اس وقت تو مشعلیں، قندیلیں وغیرہ، چراغ وغیرہ جلانے پڑتے تھے، تو اس لیے یہ تھا۔ وَإِذَا نَفَرَ مِنْهَا، اور جب آپ واپس جاتے تو آپ وادی ذی طویٰ سے گزرتے، رات وہاں ٹھہر جاتے، صبح ہوتی اور صبح کے وقت وہاں سے نکلتے۔ رات اس لیے وہاں گزارتے یعنی مکہ سے نکل کے وہاں جا کے ٹھہر جاتے تاکہ جن ساتھیوں پیچھے ساتھیوں کو پتہ چل جاتا عبداللہ بن عمر چلے گئے ہیں، وہ آتے، ان کو پتہ ہوتا تھا آپ نے یہاں ٹھہرنا، آپ آتے، لوگ ساتھ مل جاتے، پھر قافلے کی شکل میں آگے چلتے، یعنی ساتھیوں کے انتظار کی وجہ سے ٹھہرتے تھے۔ پھر عبداللہ ابن عمر ذکر کرتے تھے کہ بے شک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دونوں طرح سے منقول ہے۔ حضور علیہ السلام جیرانہ سے جب عمرہ کیا اس وقت رات ٹائم آئے عمرہ کرنے، مکہ میں رات ٹائم بھی آئے، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام صبح ٹائم بھی آتے، یعنی دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی عطام درجے میں پیروی فرمانے والے تھے، جس طرح بخاری میں آتا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ آتے جس جس جگہ پہ حضور ٹھہرے ابن عمر وہاں ٹھہرتے، جہاں جہاں حضور نے نماز پڑھی وہاں پڑھتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت میں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ ٹھہرے اور ساتھی کہتے ہیں صبح اٹھے تو ابن عمر کوئی نماز، ہم نے دیکھا ڈھونڈا، ٹیلے سے تھوڑی دور گئے تو وہاں نماز پڑھ رہے تھے، ہم گئے، ہم نے کہا صاحب اوپر نماز نہیں پڑھی، یہاں اتنی دور آپ آ گئے چل کے؟ تو فرمایا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب آیا میرے حضور وہاں سوئے تھے، نماز یہاں آ کے پڑھی تھی، تو میں اس طرح حضور کی اقتداء کرتا ہوں۔ اچھا، بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا۔ صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام حرم میں جب داخل ہوتے تو پیدل آتے اور ننگے پاؤں آتے انبیاء کرام کے بعد، اور بیت اللہ کا طواف کرتے اور تمام مناسک کو پورا کرتے، پاؤں میں جوتی اللہ کے انبیاء نہیں پہنا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 7 لاکھ بندوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور وہ اپنی جوتیاں وادی تنعیم سے اتار کے آئے اور ننگے پاؤں بیت اللہ کی تعظیم کے لیے انہوں نے کیا۔ یہ کچھ احباب ہے مدینہ شریف میں بھی جوتی نہیں پہنتے، مکہ میں بھی جوتی نہیں پہنتے، اس کی دلیل یہ ہے، یہ ادب کی بات ہے، لہٰذا جو کرے جائز ہے لیکن ادب ہے۔ 2562 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں آئے حضور بلندی سے داخل ہوئے اوپر والی گھاٹی سے، وخرج من اسفلھا، اور نیچے والی گھاٹی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہے کہ ایک راستے سے آئے دوسرے سے چلے گئے، وجہ محدثین فرماتے ہیں وہی وجہ جو عید میں تھی، ایک راستے سے آتے خالف الطریق، راستہ بدل کر جاتے، وہ بے شمار حکمتیں وہ پیچھے ساری اب عید والی نہیں آئیں گی، وہ گزر گئیں، اس کے اندر سے 2-3 یہ تھیں تاکہ حضور ایک راستے سے آتے دوسرے سے جاتے تاکہ دوسری راہ کو رسول اللہ کے قدموں کی برکت حاصل ہو جائے۔ دوسرا معنی کہ ان لوگوں کو، دوسرے راستے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع مل جائے۔ تیسرا معنی کہ حضور ایک راستے سے آتے خیر و برکات دیتے یعنی کسی کو دعا دیتے، کسی کو مال دیتے ہوئے آتے، اور دوسرے سے راہ سے جاتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھ سے نفع مند ہو سکے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی دونوں راستوں والے لوگ ان سے حضور سے برکت حاصل کر لیں اس وجہ سے۔ اچھا جی، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2563 نمبر روایت ہے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ پہلی چیز جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی، جب آپ مکہ آئے تو حضور نے وضو کیا، پھر طواف بیت اللہ کیا، یعنی نیا وضو کیا۔ غسل تو پہلے حضور کر کے آئے تھے نا، وہاں جو پیچھے گزر گئی حدیث،
پھر نیا وضو کیا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد یعنی طواف کیا، اور پچھلی حدیث میں گزر گیا بخاری مسلم کی کہ طواف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے صحیح کی، صحیح کرنے کے بعد پھر کوئی عمرہ نہیں کیا، یعنی ایک ہی عمرہ کیا حضور۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حج کیا، انہوں نے بھی ابتدا کی طواف سے بیت اللہ، اس کے بعد کوئی دوسرا عمرہ نہیں کیا، پھر حضرت عمر سب نے اسی طرح بعد میں کیا۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 2564 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ کے اندر طواف کرتے تو پہلا کام جو حضور کرتے 3 مرتبہ حضور علیہ السلام رمل کر کے اکڑ کے چلتے طواف کے چکروں میں، 4 مرتبہ درمیانی سادی چال چلتے، پھر حضور علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان حضور سعی فرماتے۔ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ 2565 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے حجر تک یعنی حجر اسود سے دوبارہ حجر اسود تک پورا چکر 3 مرتبہ رمل کیا، اکڑ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور 4 چکر باقی وہ حضور علیہ السلام نارمل روٹین میں سادہ آپ چلتے۔ وَكَانَ يَسْعَىٰ بِبَطْنِ الْمَسِيلِ، اور بطن مسیل میں حضور دوڑتے جب صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے۔ اب بطن مسیل کیا کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ پہاڑی کے سینٹر میں جگہ ہے، اور ملا علی قاری کہتے ہیں وہاں پہ سبز رنگ کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں، آج وہاں پر سبز رنگ کی لائٹیں ہیں، اوپر انہوں نے لائٹیں لگائیں سبز رنگ کی کہ اتنی جگہ کیوں بھائی، وہاں سے دوڑ پڑتے ہیں حاجی، اور جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں پہ آہستہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ میں پھر لے جائے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو اب یہی ہے کہ وہاں پر حضرت سیدہ مہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سنت قیامت تک آنے والے افراد امت کو دے دی کہ قیامت تک لوگ آئیں گے، مرد وہاں پر دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی۔ حالانکہ حضرت مہاجرہ کا ولیاں تھیں، وہ خاتون تھیں، وہ دوڑی تھیں، لیکن ان کی اقتداء مرد کریں گے، عورت کا پردے کے لیے خیال، عورت نہیں وہاں دوڑے گی۔ اچھا جی، اور دوسرا معنی دوسرا ملا علی قاری کہتے ہیں حضور علیہ السلام اس لیے اس مقام پہ دوڑے تاکہ اس وقت کے مشرکین اور کفار کو ان کی قوت کا پتہ چل جائے، کہ یہ وہ کہتے تھے کہ وہاں پہ تو بیمار ہو جاتے ہیں مدینے جا کے بندے، تو یہ تو بیمار ہو چکے ہوں گے، کمزور ہوں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست و توانا تھے۔ اچھا جی، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے منقول ہے کہ آپ رمل کرتے اور آپ کندھا کھولتے، اتباع فرماتے اور چادر نیچے سے 3 چکروں میں جو تھا، اور آپ فرماتے حالانکہ اللہ نے اسلام کو ظاہر کر دیا ہے، اب کفر کی نفی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لا نترک شیئا نصنعہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے جو ہم نے رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا علت تو اب نہیں رہی، حضور نے تو کیا تھا کافروں پر روب ڈالنے کے لیے، آج کافر کوئی نہیں ہے ادھر، لیکن حضور کی سنت تھی، بس ہم سرکار کی سنت کو قیامت تک ادا کرتے رہیں۔ 2566 نمبر روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ حجر اسود کے پاس آئے، حضور نے اس کا استلام فرمایا، یعنی اس کو چوما، پھر حضور علیہ السلام اس کی دائیں جانب چلے اور 3 مرتبہ رمل کیا، 4 مرتبہ پیدل چلے آہستہ درمیانی چال، امام مسلم نے اس کو روایت کی۔ 2567 نمبر روایت حضرت زبیر بن عربی فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حجر اسود کے استلام کے بارے میں پوچھا کہ حجر اسود کو چومنا، ہاتھ لگانا، تو آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو چومتے بھی دیکھا، استلام فرماتے بھی دیکھا کہ حضور نے اس کو چوما ہے۔ اچھا جی، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2568 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے کسی حصے کا استلام کرتے، یعنی اس کے اوپر ہاتھ رکھتے، اس کو چومتے نہیں دیکھا سوائے 2 یمنی رکنوں کے، ایک حجر اسود اور ایک رکن یمانی، ایک ادھر ہے اور ایک اس والی سائڈ بھی، ادھر حجر اسود ہے، اس دیوار پہ رکن یمانی، اس کے علاوہ 2 کو نہیں چوما۔ اچھا جی، امام بخاری اور مسلم نے ان دونوں کو روایت کیا۔ 2569 نمبر روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بیت اللہ کا طواف کیا اونٹ پر، اور آپ رکن کا یعنی حجر اسود کا استلام کرتے بمحجن اپنی لاٹھی چھڑی مبارک کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو ہے طواف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر کیا، ایک تو ملا علی قاری فرماتے ہیں، بعض محدثین نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، حضور کا اختیار تھا، اور آگے حضرت ام سلمہ کی روایت آئے گی
حضور کا اختیار ہے. چلیں یہ بات وہاں چل کے، یہ حضور کا خاصہ تھا، یہ نبی علیہ السلام کے لیے جائز تھا. اور دوسری بات کہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ازدحام تھا، بہت زیادہ رش تھا، تو یہ عذر تھا جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام سواری پہ سوار ہوئے. تیسرا معنی آقا کریم علیہ السلام سواری پہ سوار اس وجہ سے ہوئے تاکہ لوگ سارے نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھ لیں، کیونکہ ایک سینٹر میں حضور چل رہے ہیں، 200 بندے کے پیچھے دیکھیں 1.25 لاکھ صحابہ تھے، تو حضور سواری پہ سوار تھا کہ دور دراز سے بھی سارے لوگ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کس طرح حج کر رہے ہیں. سکھانے کے لیے حضور سواری پہ سوار ہوئے اونچی جگہ پہ تاکہ سارے لوگ دیکھیں، یہ وجہ تھی. اور یہ حضور کے ساتھ خاص تھا. ہاں اس حدیث سے علماء نے کہا جائز ہو گیا یہ بات کا کرنا کہ وہ بندہ جو معذور ہو، چلنے پر قادر نہ ہو، اور اس کے ساتھ کوئی اس کا ہو ساتھی، کو بیٹا بیٹی جو بھی، وہ اس کو ویل چیئر وغیرہ پر وہ معاملات کروا سکتے ہیں. جس طرح آج ہوتا ہے، انہوں نے ایک سائڈ پہ جگہ ہے، وہ وہاں ویل چیئر والے وہاں پہ ٹھیک چل رہے ہیں. اچھا جی، تو اسوہ حسنہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ فرمایا. اور آگے امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ سوائے ترمذی کے باقی 5 روایتوں میں آیا، ابن عباس کی سند سے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اسی لیے طواف کیا لِأَن يَرَاهُ النَّاسُ، تاکہ لوگ حضور کو دیکھ لیں، اور تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے لوگ صحابہ سوال کر رہے ہیں حضور یہاں کس طرح کرنا ہے، یہاں کس طرح کرنا ہے. اور فَإِنَّ النَّاسَ غَشَيُوهُ، لوگ اس وقت چھا چکے تھے حضور، 1.25 لاکھ کا مجمع ہو، اب وہاں پہ کیا یا نہیں ہوگا، کس طرح رش کتنا ہوگا، اس وجہ سے. تو بخاری مسلم نے اسے روایت کیا. آگے اور پیچھے حدیث میں گزر گیا حضرت جابر نے، جو جابر کی روایت صحیح مسلم کی گزری باب کے اندر، اس کے اندر حضور جب مکہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پیدل طواف کیا، یعنی سواری پر ایک مرتبہ ہے، باقی سارے طواف اکثر پیدل. چلیں 2570 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا بیت اللہ کا اونٹ پر سوار ہو کے. جب آپ حجر اسود کے پاس آتے، حضور کسی شے کے ساتھ جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر حضور یہ پڑھتے. اچھا جی، جو طواف تھا نا، طواف قدوم، آتے ہی طواف کیا حضور علیہ السلام نے عمرہ کا، وہ پیدل تھا جو پیچھے گزرا. اور یہ جو سوار ہونے والا طواف ہے یہ دوسرے والا تھا، لاسٹ والا. امام بخاری نے یہ پچھلی حدیث کو روایت کیا. تو طبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، جب نبی علیہ السلام حجر اسود کے پاس آتے تو آپ پڑھتے بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا جی، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ تم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اور حضرت مولا علی سے ابن عمر سے ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابک وفا بیہدک و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعائیں منقول ہیں، ان کچھ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. 2571 نمبر روایت ہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف بیت اللہ کرتے دیکھا، اور آپ نے رکن کا یعنی حجر اسود کا استلام فرمایا اس چھڑی کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اچھا جی، اور آپ اس چھڑی کو چوم لیتے تھے، یعنی اگر آگے بہت زیادہ رش ہے بندہ حجر اسود تک نہیں جا سکتا، ہاتھ سے حاجی اشارہ کر کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، سنت. امام مسلم نے اسے روایت کیا. 2572 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہمیں تو حج کا ہی یاد تھا صرف کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ پیچھے گزر گئی کہ مکہ المکرمہ اور زمانہ جاہلیت کے لوگ حج کے مہینے میں عمرہ کرنا کیا سمجھتے تھے؟ گناہ. تو اس وجہ سے ہم حج کا ارادہ کر کے نکلے. جب ہم وادی صرف میں پہنچے، وہاں جا کے ٹھہرے، یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، اچھا جی 6 میل ملا علی قاری کہتے ہیں دور ہے. تو وہاں پہ اماں پاک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ایام مخصوص شروع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں رو رہی تھی، حضور نے فرمایا شاید کہ تمہارا معاملہ دوسرا ہو گیا، یعنی ایام مخصوص آگے. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دی ہے، یعنی یہ تقدیری فیصلے ہیں، یہ تو فطرتی معاملہ ہے جو تمام عورتوں کو آ رہا ہے. تو تم تمام وہ معاملات کرو جو حاجی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ طواف بیت اللہ نہ کرنا، کیونکہ طواف مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد میں عورت نہیں جا سکتی حتیٰ کہ تم پاک ہو جاؤ، باقی سارا کچھ کرتے رہنا. امام بخاری اور مسلم نے ان دونوں کو روایت کیا. اچھا جی 2573 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حج میں بھیجا
کہ جس حج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا تھا حجۃ الوداع سے پہلے 9 ہجری کا حج تھا، حضور نے حضرت صدیق اکبر کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ قربانی والے دن انہوں نے مجھے ایک جماعت کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اعلان کر دو لوگوں میں، لوگوں سنو اس سال کے بعد کو مشرک حج کرنے نہ آئے۔ آج یہ رسول اللہ کا اعلان لے کے میں آیا ہوں، کوئی کافر حج کرنے نہ آئے، اور بیت اللہ کا کوئی بندہ ننگا طواف نہ کرے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جتنے سوائے قبیلہ قریش کے جتنے لوگ تھے ننگا طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کا، اور ان کا عقیدہ دیکھیں کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ جو کپڑے ہیں نا یہ گناہوں والے کپڑے ہیں، اور اگر کسی کا دل کرتا یار میں نے ننگا نہیں ہونا کپڑا پہن کے کرنا ہے، تو وہ قریشیوں سے لباس ادھار لے کر کرائے پہ کپڑے پہن کے کرتا، کہ قریشیوں کا لباس پاک ہوتا ہے، گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں، یہ ویسے ہی گناہوں سے پاک ہے، اور ہم جو ہیں نا وہ اس طرح ہیں۔ یہ معاملات یعنی قریشیوں کی رسپیکٹ اس وقت بھی تھی، نبی علیہ السلام کے خاندان کی یہ رسپیکٹ تھی اس وقت، لیکن ان کا عقیدہ کتنا خراب تھا، بیت اللہ کی کتنی یعنی اس کے اندر تھی بے ادبی تھی، ننگے طواف کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے اعلان کر دیا کہ بھئی آج کے بعد کو بندہ اس طرح نہ کرے۔ اور وہ یہ بھی یہ وجہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ وہ کپڑے اتار کے جاتے اور وہاں پہ طواف کرتے کہ ہمارے اوپر بے لباس ہو گئے ہیں جس طرح، یا اللہ تو ہمارے وجود کے سارے گناہ دھو دے، ڈائریکٹ رحمت آئے، ذرا کپڑا ہٹ جائے، اس طرح کے ان کے عقیدے تھے۔ متفق علیہ روایت۔ دوسری فصل ہے 2574 نمبر روایت، حضرت مہاجر المکی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو بندہ بیت اللہ کو دیکھ کر ہاتھوں کو اٹھا لے، بیت اللہ دیکھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائے، تو آپ نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ہم ایسا نہیں کرتے ہوتے تھے۔ اچھا جی، تو امام ابو حنیفہ، امام ترمذی اور ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا، یہاں پہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جناب سعید ابن مسیب کی سند سے روایت لائے ہیں، آپ فرماتے میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں نے وہ بات سنی کہ جنہوں نے سنی تھی ان میں سے میرے علاوہ دنیا پہ کوئی باقی نہیں، سب چلے گئے، کہ میں ہوں جس نے وہ روایت سنی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ آپ فرماتے تھے میں نے حضرت عمر کو فرماتے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کو دیکھتے تو آپ پڑھتے اللہم انت السلام منک السلام فحینا بالسلام، یہ دعا کرتے۔ اور ابن جریج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند سے روایت لائے ہیں، امام شافعی نے اپنی مسند میں سے لکھا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى البیت رفع یدیہ، آ گیا، حضور نے جب بیت اللہ کو دیکھا ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا مانگی اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابا وزد من شرفہ وکرمہ ممن حج واعتمر تشریفا وتکریما وتعظیما وبرا، یہ پوری دعا حضرت جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اور اس کی تائید میں اور بھی روایتیں ملا علی قاری لائے ہیں۔ اچھا جی، تو بعض نے اس کے اندر کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت جابر نے جب دیکھا حضور کو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت جابر اپنا فعل بیان کر رہے ہیں، ہم حضور کے ساتھ حج کرتے تھے، ہم ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ ہاتھ عین ممکن ہے، مولا علی قاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے ہوں، پہلی مرتبہ دیکھ کے ہاتھ اٹھائے ہوں، باقی مرتبہ ویسے دعا مانگی ہو ہاتھ نہ اٹھائے ہوں، تو حضرت جابر نے دوسری والا واقعہ بیان کیا، پہلے والا نہیں کیا۔ اچھا جی، اور اسی کے اوپر انہوں نے محمول کیا کہ پہلی مرتبہ جو حاجی دیکھے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، اس کے بعد اگر وہ نہ بھی اٹھائے تو یہ جائز ہے۔ امام ترمذی ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب دو طرح کی روایتیں آ گئیں۔ ترمذی ابو داؤد میں ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہم نہیں اٹھاتے تھے جب ہم نے حج کیا، لیکن امام شافعی حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے پوری دعا مانگی ہے۔ تو اس کو پھر تطبیق اس طرح دیں گے کہ جو ہاتھ اٹھائے تھے وہ پہلے عمرہ تھا، عمرے والی پہلی مرتبہ جب دیکھا آئے عمرے، اور حج میں نہ اٹھائے ہوں۔ 2575 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور مکہ میں داخل ہوئے تو آپ حجر اسود کے پاس آئے، آپ نے اس کا استلام فرمایا، یعنی اس کو چوما، ہاتھ لگایا، پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ پر آئے تو صفا مروہ کی بلندی پہ چڑھے حتیٰ کہ بیت اللہ کو دیکھا، فرفع یدیہ، حضور نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب بیت اللہ نظر آنے لگا تو کیا کیا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، اور پھر آپ نے اللہ کا ذکر کیا جیسے چاہا اور دعا مانگی۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کی۔ اچھا جی، ملا علی قاری کہتے ہیں ہاں اما ما یفعل العوام من رفع الیدین مع التکبیر الی حیۃ رفع ما فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ، عوام جو کرتی ہے نا
نماز کے اندر ہی ہاتھ اٹھا لیتی ہے. کئی بندے ہمارے بڑے درویش ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کئی بندے نماز کے اندر ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ نہیں, اپنا جو سنت طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اچھا جی, اور بندہ اذکار بھی وہاں پر جا کے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے وہ پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین تبع تابعین اولیاء ائمہ مجتہدین سے منقول ہے. ادعیائے مشہورہ پڑھے, یہ بہتر ہے. 2576 نمبر روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طواف بیت اللہ کے ارد گرد نماز کی طرح ہے, مگر یہ کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو. جو اس میں کلام کرے تو ہرگز کلام نہ کرے مگر اچھا ہی, یعنی اچھا کلام کرے, یعنی اذکار وغیرہ دعا پڑھے. اچھا اس کے کیا مطلب ہے کہ یہ نماز کی طرح ہے؟ اس کے اندر جو تشبیہ دی گئی ہے وہ ایک خاص سینس میں دی گئی ہے کہ جس طرح نماز ایک اللہ کی عبادت ہے, طواف بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. ہاں, وگرنہ نماز میں کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, لیکن طواف میں بندہ بات کر سکتا ہے, ضروری بات بھی کسی سے کر سکتا ہے. بندہ کسی کو کہہ سکتا ہے آگے ہو جاؤ, ساتھ کو دوست پیچھے آگے آ جاؤ یار میرے ساتھ مل جاؤ, اتنی کی بات ہو سکتی. بندہ پانی پی سکتا ہے, نماز میں تو پانی نہیں پیا جا سکتا. بندہ کھجور وغیرہ کھا سکتا ہے طواف کے دوران, نماز میں نہیں کھا سکتا. یعنی اس کے اندر ہے کہ نماز کی بالکل نماز کی طرح نہیں ہے طواف, یعنی ایک سینس میں یہ تشبیہ ہے جس طرح نماز اللہ کی عبادت ہے طواف بھی اللہ کی عبادت ہے. یہ مانا. اچھا جی, اور دوسری بات پھر دیکھ لیں, نماز ایک مخصوص وقت کے لیے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا, نماز کے لیے اسپیسیفک ٹائمز ہے. فجر کا, ظہر کا, اب عصر کے ٹائم میں زور نہیں پڑھ سکتے, ادا قضا ہو سکتی ہے. عشاء کے ٹائم میں آپ زور نہیں پڑھ سکتے, زور میں عشاء نہیں پڑھ سکتے, لیکن اپنا طواف جب جائے آپ کریں, فجر کے بعد کریں, ظہر کے بعد عصر, یعنی کر سکتے ہیں آپ. اچھا جی, تو لہٰذا ایک سینس میں اس میں تشبیہ دی گئی ہے. امام ترمذی نسائی دارمی نے روایت کیا, اور امام ترمذی نے ذکر کیا کہ ایک جماعت سے انہوں نے حضرت ابن عباس سے موقوفاً اس کو بیان کیا. اگر موقوفاً بھی ہو تو یہ مرفوع حکمی ہے. 2577 نمبر روایت ہیں, حضرت جناب ابو ہریرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نازل الحجر الاسود من الجنہ, سبحان اللہ, فرمایا حجر اسود جنت سے آیا تھا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اس کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. یعنی جس کو جب بنی آدم نے چوما تو یہ ان کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے, خود کالا ہو گیا, لوگوں کے دلوں کو سفید کر دیتا ہے. اللہ ہو, تو یہ حجر اسود اس کو اس لیے سیاہ کہا ہے. فرمایا پہلے یہ تھا سفید, چمکتا تھا پہلے. اللہ اکبر. اور اس کے اندر مولا علی قاری کہتے ہیں اشارہ اس حدیث کے اندر جو حدیث گزر گئی مستدرک امام حاکم کے حوالے سے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اذنب العبد نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء, جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب اگلا گناہ کرتا ہے تو نقطہ اور لگا دیا جاتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو جب بندہ, اور پھر کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, وہ جو گزر گئی پیچھے, فرمائی سے ڈرایا گیا ہے مسلمانوں کو بھی. اچھا جی, تو جب بندہ چومتا ہے حجر اسود کو, وہ دل کی سیاہی کو دھو دیتا ہے, خود کالا ہو گیا لیکن آپ کے دل کو سفید کر دیتا ہے. اور امام احمد نے حضرت انس سے اس کو روایت کیا, امام نسائی نے ابن عباس سے روایت کیا, فرمایا حجر اسود جنتی پتھر ہے. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ فرمایا حجر اسود یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. اور امام طبرانی نے بھی اسے روایت کیا کہ جنتی ہے. اچھا جی, تو امام ترمذی فرماتے حدیث حسن صحیح ہے. اچھا, حجر اسود پتھر, ایک پتھر ہے, جنت سے آیا ہے, کعبہ میں لگا ہوا ہے. آج بھی اس کے پاس جائیں اور اس کو چوم لیں, جنت کا ایک پتھر, آج بھی اگر اس کے پاس جائیں اور اسے چوم لیں تو وہ دل, کالے دل والوں کے دل سفید کر دیتا ہے. تو جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے اس کے قرب میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوں. اگر حجر اسود ایک پتھر ہو کے اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آج بھی کالے دل سفید کر دیتا ہے, اللہ نے امام الانبیاء کے قرب کو کتنی برکتیں عطا فرمائیں. 2578 نمبر روایت ہے, حضرت جناب ابن عباس ہی اس حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود کے بارے میں, فرمایا اللہ کی قسم, اللہ قیامت کے دن حجر اسود کو میدان محشر میں بھیجے گا, اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن کے ساتھ دیکھے گا, زبان ہوگی جس کے ساتھ بولے گا. فرمایا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ, رسول اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا استعلام کیا,
حق کا معنی ہے اللہ رسول کے اوپر اس کو اللہ رسول کو ماننا، تصدیق قلبی اللہ رسول کے بارے میں محبت اللہ رسول کی جس کے سینے میں تھی۔ وہ ایک شعر ہے کیسے کہ نہیں، وہ ایک شعر میرے ذہن سے نکل گیا، ہاں، لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے تے کج نہیں ہوندا، کھو کے پائیے تے کج نہیں ہوندا، لٹ کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، بنا عشق نبی جے مکے جائیے پینڈا ہی ہوندا ہے، حج نہیں ہوندا۔ یعنی اب جو بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گیا مکہ اور گیا، اور اس نے جس طرح وہ کے اندر بھی چلا گیا حجر اسود کے، اس کو کیا فائدہ؟ فرمایا حق کے ساتھ اللہ کی توحید حق ہو سینے میں چھپی ہو، رسول اللہ کی رسالت اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں ہو، ان حق کی حق کے ساتھ ہو تو وہ حق پہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس کا جس نے استلام کیا تو حجر اسود قیامت کے دن گواہی دے گا، یا اللہ اس نے مجھے چوما، اس کو جنت عطا فرما۔ فرمایا یہ گواہی دے گا ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام بہقی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ، امام بہقی نے بھی اسے روایت کیا، کہتے ہیں امام مسلم کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے۔ اب حجر اسود ایک پتھر ہو کے وہ شفاعت بھی کرے گا اور وہ جنت میں لے جائے گا، ایک پتھر جنت میں لے جائے گا اور پتھر گواہی دے گا۔ آپ سوچیں اللہ نے داتا صاحب کو کتنی اعلیٰ شان دی، کہ پتھر ہے جنت کا، وہ لے جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ان متقیوں کو تو میں نے جنت کا وارث بنایا ہوا ہے۔ اگر ان وارثوں کی جو جنت ہے ان میں سے ایک پتھر کی یہ شان ہے، اللہ نے ان وارثوں کو کتنا مقام دیا ہوگا۔ اچھا جی، 2579 نمبر روایت۔ حضرت جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، فرمایا بے شک رکن اور مقام ابراہیم اور حجر اسود، فرمایا جنتی یقوت کے پتھروں میں سے دو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بجھا دیا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو نہ بجھاتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان ان کی روشنی جا رہی ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ، اور کہتے ہیں یہ اس کا معنی ہے نور بجھایا کس طرح؟ بنی آدم کی خطاؤں سے پیچھے گزر گئی، یعنی یہ جوڑیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ روایت نہیں، ان کو آپ تطبیق دیں، اللہ نے ان کا نور بجھا دیا کس طرح؟ بنی آدم کی خطاؤں کے ساتھ، یعنی انہوں نے چوما یہ خود کالے ہو گئے اور انہوں نے شفاعت کر دی۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ جنتی ہیں، کہ قرامتہ جو تھے، یہ فرقہ تھا، گروہ تھا کفار کا، یہ مکہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ مسجد حرام اور زمزم شہیدوں سے بھر گئی، اتنے بندے انہوں نے مارے تھے، اور یہ حجر اسود کو نکال کے لے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حجر اسود چوری بھی ہو گیا تھا، مولا علی قاری کہتے ہیں نکال کے لے گئے تھے، اور کہتے تھے کہ یہی ہے پتھر، اسی پتھر نے اپنی عبادت شروع کرائی ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا ایک عقیدہ تھا لغو۔ وہ اس کو اپنے شہر لے گئے، اور 20 سے زیادہ سال انہی کے پاس حجر اسود رہا۔ جب ان مسلمانوں کے پاس زیادہ مال آیا، انہوں نے کہا سر پیسے لے لیں، ہمیں وہ پتھر ہمارا دے دیں۔ انہوں نے کہا انہ اختلط بین حجارۃ عندنا، وہ ہمارے پاس اور بھی بڑے پتھر ہیں، ہم نے وہاں پھینک دیا، ان کے اندر مل گیا ہے، اگر تمہیں کوئی اس کی نشانی کا پتہ ہے تو جاؤ نکال لاؤ۔ پیسے دیے اور وہ گئے۔ اب انہوں نے کہا پتھر کیسے نکالیں یہاں سے، یہ تو اتنے پتھر ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ان میں سے حجر اسود کون سا ہے؟ تو اہل علم سے مسئلہ پوچھا علامت کے بارے میں کہ کیا علامت ہے حجر اسود کی؟ انہوں نے کہا ان النار لا تؤثر فی، آگ حجر اسود میں اثر نہیں کرتی، وہ گرم نہیں ہوتا کیونکہ جنتی پتھر ہے، لأنہ من الجنہ، کیونکہ وہ جنتی ہے۔ تو فامتحنوا، انہوں نے ٹیسٹ کیے سارے پتھر، ہر پتھر گرم ہو رہا تھا، حجر اسود کی باری ہے، حجر اسود گرم ہی نہ ہوا۔ انہوں نے کہا یہی حجر اسود، پھر اس کو لے کر آئے اور آ کر انہوں نے اس کو پھر بیت اللہ شریف میں لگایا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں جب حجر اسود لے جایا گیا نا، کئی اونٹ مر گئے تھے، جس کے اوپر حجر اسود اونٹ پہ لا دیتے تھے وہ مر جاتا تھا، اور کئی اونٹ وہاں لے جاتے مر گئے تھے۔ اور واپسی سے ایک حساب سے کمزور، یعنی آپ کہہ لیں جاتی بار کوئی چیز ٹرک پہ بھی نہ جائے، واپس 70 پہ آ جائے، آج کی مثال میں، یعنی واپسی بھی بالکل کمزور سے اونٹ پہ آ گیا حجر اسود، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا اس کو۔ تو یہ کرامات تھیں اللہ تعالیٰ نے جو حجر اسود کے لیے ظاہر۔ 2580 نمبر روایت ہے، حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں بے شک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے اوپر
جب رش پڑا ہوتا تو آپ رش کے اندر جا کر بھی ان کو چوم لیتے. اور فرماتے تھے ما رأیتو، حضرت عبید بن عمیر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو اس رش میں جاتے نہیں دیکھا جتنا حضرت ابن عمر چلے جاتے تھے. یعنی کسی کو تکلیف نہ بندہ دے، یہ لازمی بات ہے وہاں پہ. اور قال، آپ فرماتے تھے اگر میں یہ کرتا ہوں نا، رش میں جا کے دھکے کھا کے بھی ان کو چوم لیتا ہوں. لوگوں کے آگے پیچھے ازدحام میں آنا پڑتا ہے، کسی کا بازو بچ جاتا ہے، کبھی وہاں ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں کئی بندے. فرماتے اس کے باوجود اگر میں انہیں چومتا ہوں تو اس کی وجہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان دونوں کا چھونا، ان کو چومنا گناہوں کا کفارہ ہے، ان کو ہاتھ لگانا گناہوں کا کفارہ ہے. اور پیچھے حجر اسود کو چومنے کی حدیث گزر گئی. اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرے اور مکمل فاشاہ ثواب کی نیت سے اس کو مکمل گنے، رعایت کرے تمام معاملات کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور میں نے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ طواف میں قدم اٹھاتا ہے اور پھر دوسرا ایک رکھتا ہے دوسرا اٹھاتا ہے، 2 قدموں کے درمیان اللہ اس کے گناہ معاف فرماتا رہتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا. آگے جی 2581 نمبر روایت، حضرت عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، حضور نے فرمایا جو 2 رکنوں کے، حضور علیہ السلام 2 رکنوں کے درمیان جو دعا پڑھتے تھے حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، یا حجر اسود سے حجر اسود تک پورے چکر میں، تو حضور پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن یہ جامع دعا میں بھی گزر گئی، فرمایا سب سے جامع دعا ہے. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا. اچھا اب آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، اس کے میں بہت سارے اقوال ہیں، سب سے بہترین یہی ہے دنیا کائنات کی ہر حسنہ، ہر اچھائی، ہر نیکی، ہر بہتری آتنا فی الدنیا حسنہ میں داخل ہے، اور آخرت کے اندر ہر طرح کی بہتری، عذاب قبر سے بچاؤ، قبر کا جنت کا باغ بن جانا، میدان حشر کے عذابوں سے حفاظت، یعنی وہاں پر جو مشکلات ہوں گی، اور جنت کا داخلہ، جہنم سے بچاؤ، یہ ساری چیزیں ان کے اس آیت میں شامل ہیں. 2582 نمبر روایت حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے ابو تجرات کی بیٹی نے یہ خبر دی. آپ فرماتی ہیں کہ میں قریش کی خواتین کے ساتھ ابو الحسین کے گھر میں چلی گئی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں پہ صفا مروہ کے قریب تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور جب صفا کے درمیان دوڑتے، طواف اور مروہ کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صحیح کر رہے ہیں، اور آپ کی چادر مبارک شدت صحیح سے وہ ہل رہی ہے. جس کو بندہ تیز دوڑ لگا دوں میں تو میرے کپڑوں پہ ہوا کے ساتھ ہلتے ہیں نا، تو آپ فرماتی ہیں کہ وہ حضور کے لباس کا ہلنا بھی ہمیں نظر آ رہا، ہمیں یاد ہے. اچھا جی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صحیح کرو صفا مروہ کی، اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح کو لازم کیا ہے، لہذا صحیح کرنا واجب ہے. واجب اس لیے ہے کیونکہ حدیث سے ثابت ہے. ہاں فرض تب ہوتی اگر قرآن کے اندر اس کا صریح حکم آتا. اب یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ توحید کیسا تھا کہ فرماتے تھے اللہ کی بات سے فرض ثابت ہوگا. حدیثیں جو کہ ہم تک راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں، اور ان راویوں کی بات میں شک و شبہ کا احتمال ہو سکتا ہے، قرآن میں نہیں ہو سکتا، لہٰذا روایت اسناد متواترہ سے یا حدیث صحاح سے کو بات ثابت ہو، مشہورہ سے ثابت ہوگی، اس کو واجب کر سکتے ہیں، فرض نہیں دے سکتے. فرض وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین نے فرض فرمایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث کوئی وہ متواتر، وہ قرآن کے معنی موافق ان کے اندر. اس کی وجہ ہم تک جو روایات پہنچی ہیں وہ راویوں کی سندوں سے پہنچی ہیں، اور راویوں میں سے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے. امام احمد نے اسے اختلاف کے ساتھ روایت کیا. آگے 2583 نمبر روایت قدامہ ابن عبداللہ ابن مار کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے دیکھا اونٹ پر، لا دربا ولا تردا. یہ بڑی کمال کی بات، نہ تو کسی کو مارا جا رہا تھا، ولا تردا، اور نہ ہی کسی کو ہٹایا جا رہا تھا، ہٹو بھائی ہٹو، پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، ایسے نہیں کیا جا رہا. ولا الیک ولا الیک، نہ ہی پکڑو پکڑو کہا جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ہو جاؤ پیچھے پیچھے. آج کل جس طرح ہوتا ہے وہ آ جائے صحیح، سیاستدان آ جائیں تو روڈ بند ہے، عوام ذلیل ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور اپنا بندہ آ جائے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی مذہبی شخصیت آ جائے کسی عام پبلک کے مجمع میں، تو گارڈ ہیں یا مریدین ہیں یا ہر طرح کے دھکے باج رہے ہیں لوگوں کو، بندے پہ بندہ گر رہا ہے، پیچھے پیچھے ہو جائیں، پیچھے آوازیں لگ رہی ہیں، تو اللہ اکبر. امام سیوطی رحمۃ اللہ، اب حضور آ رہے ہیں اور کسی کو ہٹایا نہیں جا رہا، کوئی شور نہیں ہے،
ساتھ کو گارڈ کی کوئی جماعت نہیں ہے کہ جیسے گارڈ رکھنا وہ یہ الگ بات جائز ہے، جن لوگوں کو سیکورٹی تھریٹس ہوں ان کے لیے جائز ہے، اس کے اندر کوئی نہیں، یعنی کوئی حرام نہیں ہے چکر، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیکن اس کے اندر ہے عوام الناس کو تکلیف نہیں دی جا رہی، یہ نہیں ہے کہ آقا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈاچی پہ آ رہے ہیں، یہ نہیں ہٹ جاؤ پیچھے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے دھکے دیے جا رہے ہیں، آوازیں لگائیں، نہیں۔ حضرت میاں غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جب اپنی بیٹھک سے عرس شریف کے اندر آتے تھے تو اعلان ہو جاتا تھا پہلے عرس میں، حضرات حضرت میاں غلام صاحب قبلہ آ رہے ہیں، خبردار کو بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، کوئی بندہ اٹھے نہ، ہوتا نا استقبال کے لیے، ایک بلکہ ایک مولوی صاحب عالم تھا بندہ، تو وہ ناراض ہو گیا میرے سے، ایک میں تقریر کر رہا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا، کیوں؟ کہتا میں آیا ہوں آپ میرے لیے استقبال کے لیے حضرت صاحب اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے، وہ بعد میں بندوں کو کہے کہ ان کو تو میرا احترام ہی نہیں، میری تعظیم نہیں کی انہوں نے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے اٹھ کے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مولویوں کا یہ حال ہے آج کل، عالموں کا، پیروں کا، کہ میرا استقبال نہیں آپ نے اچھا کیا، ہار نہیں ڈالے مجھے صحیح طرح سے، میری توہین ہو گئی۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھ لیں اور آج اپنے معاشرے کے لوگوں کو دیکھ لیں۔ اللہ کو امام سیوطی فرماتے ہیں پہلی بدعت جو ظاہر ہوئی تھی نا وہ یہ بات تھی لوگوں کی الطریق، راستہ دے دو ہٹ جاؤ، یہ بدعت تھی لوگوں میں جو ظاہر کی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تک پھر کمال کر گئے۔ علی قاری کہتے ہیں قول، میں کہتا ہوں قد ردینا فی ھذا الزمان بیلئی کے لیے، آج نا ہم راضی ہو گئے ہیں، عوام کا قصور ہے، عوام راضی ہے، وہ نعرے مارتے ہیں ہٹ جاؤ، دھکے بج رہے ہیں عوام کو، عوام ذلیل ہو رہی ہے، تو اور بندے بھی راضی، کوئی ان کو کہتے ہی نہیں ہے۔ بے شک لوگوں کو چاہیے ان کو اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے ان کو سیدھا کریں ان کو ٹھیک کریں، اللہ اکبر، اور ان کی سواریوں کو ڈنڈوں سے سیدھا کریں، حالانکہ لوگ چپ ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں سارے جو خاموش ہیں اس بات۔ جب امام الانبیاء کی سواری کے لیے کسی کو دھکا نہیں بجا تو آج باقی سارے سیاستدان یا کوئی بھی دنیا کی شخصیت ہے اس کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دھکا نہیں بج رہا، آپ کے لیے کیوں بج رہے ہیں دھکے؟ اور عوام کا قصور ہے، عوام کیوں منع بائیکاٹ نہیں کرتی ان کاموں کا؟ دیکھیں یہ ہمارے کابرین ہیں، یہ ہیں اہل سنت کے علماء، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے۔ آج کوئی اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، تو اس کا ذاتی عمل ہے۔ ہمارے اہل سنت جو جن علماء کو ہم آن کرتے ہیں وہ یہ ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں بڑا مزہ آیا مجھے پڑھ کے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں، جانوروں سے بھی زیادہ یہ گئے گزرے ہیں، واولئک هم الغافلون۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی نے اس حدیث کو شرح السنہ میں روایت کی۔ 2584 نمبر روایت، یعلا ابن امیہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا متبعاً، حالت اتباع میں، یعنی چادر جو تھی یا کندھے کے نیچے سے یوں ادھر، سرخ اپنا سبز رنگ کی چادر، اس کے اندر دھاریاں تھی سبز رنگ کی چادر کی۔ امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور امام ابن حمام کہتے ہیں اس کو ترمذی نے حسن کہا۔ 2585 نمبر روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عمرہ کیا جیرانہ سے، 3 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا رمل کر کے اکڑ کے، اور 4 مرتبہ ویسے، اور انہوں نے اپنی چادروں کو اپنی بغلوں کے نیچے سے نکالا اور پھر اپنے بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تیسری فصل ہے 2576 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ان 2 رکنوں کا استلام نہیں چھوڑا، رکن یمانی کا اور حجر اسود کا، کسی سختی اور آہستگی میں، یعنی اگر ازدحام ہے، رش ہے پھر بھی چوما ہے، اگر کوئی بندہ نہیں پھر بھی چوما ہے۔ جب کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا استلام کرتے دیکھا اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا، میں حجر اسود کو سدا چومتا رہا اور رکن یمانی کو سدا ہاتھ لگاتا رہا۔ اچھا جی، اور بہقی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام حجر اسود کے پاس ہے چوما اور رکن یمانی کے پاس آ کے بھی استلام کیا اور اس کو اپنے ہاتھ سے چوما، یعنی ہاتھ لگا کے چوما، یہ بہقی کے اندر بھی آیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ یعنی یہ حجر اسود کو کثرت سے چومنا زیادہ روایتیں آتی ہیں، لیکن رکن یمانی کے بارے میں یہ ایک آدھ روایت ہے، ان کی اسناد میں بھی کوئی کلام ہیں،
خیر متفق علیہ روایت ہے، یہ دونوں رکن یمانی اور حجر اسود یہ دو تھے نبی علیہ السلام ان کا استلام فرمایا کرتے تھے۔ اور حجر اسود کو چومنے کے بارے میں صحیح روایت ہے، 2587 نمبر روایت حضرت اور انہی کی امام ابن حمام کی روایت ہے، اور بخاری مسلم کی روایت کے اندر ابن حمام کہتے ہیں نافع فرماتے میں نے ابن عمر کو دیکھا حجر اسود کا استلام کرتے اپنے ہاتھ کے ساتھ، پھر اس کو چوم لیتے، اور فرماتے جب کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت کا میں نے کبھی اسے نہیں چھوڑا۔ 2588 نمبر روایت میں سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور میں بیمار ہوں، حضور نے فرمایا تو لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لے سوار ہو کر۔ اچھا اب یہاں پہ بعض محدثین نے کہا اسے پتہ چلا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں تھی سوار ہو کے طواف کرنا، اور لیکن اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ وہ مولا علی والی روایت پیچھے جو گزر گئی کہ جہاں پہ نا نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی تو بھی مسجد میں آ سکتا ہے حالت جنابت میں بھی آ سکتا ہوں، تو بعض محدثین نے کہا اس میں حضور کی شان کیسی، انہوں نے اس کی سند پہ بھی کلام کیا اور کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی، اس میں تو حضرت مولا علی کو بھی وہ شان مل رہی ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ذرا عقل سے سوچو، شان اس میں مصطفیٰ کی ہے، کس طرح خاصہ اللہ نے رسول اللہ کو دیا تھا کہ میرے حبیب آپ حالت جنابت میں مسجد میں آ سکتے ہیں، میری سرکار نے اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے وہ شان مولا علی کو بھی دے دی، تو شان اس میں پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ وہ جواب ہم کر سکتے ہیں کہ طواف کرنا سواری پر سوار اونٹنی پر ہو کے یہ خاصہ رسول اللہ کا تھا، اور اللہ کے عطا کردہ طاقتوں سے حضور نے وہ خاصہ حضرت ام سلمہ اپنی بیوی کو عطا فرما دی، تو خصوصیت والی تعویل بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، تو فرماتی ہیں میں نے طواف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی دیوار کے بالکل قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے اپنی نماز میں سورہ طور و کتاب مستور کی تلاوت فرمائی۔ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور نے طواف کیوں کیا؟ سوار ہو کر پیچھے گزر گیا۔ 2589 نمبر روایت حضرت جناب عابس بن ربیعہ فرماتے میں نے حضرت عمر کو دیکھا حجر اسود کو چوم رہے تھے، وہ کہتے تھے میں جانتا ہوں حجر تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، یعنی ذاتی طور پہ تیرے اندر کوئی نفع نقصان نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو اسی طرح اگر اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی شے نفع نہیں دے سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے تو حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی کرے گا، رمضان بھی کرے گا، جمعہ بھی کرے گا، داتا صاحب بھی کریں گے، خواجہ صاحب بھی کریں، اللہ کے چاہنے پہ ہے نا۔ تو فرمایا تو ذاتی طور پہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا تجھے چومتے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چومتا تو جنت سے آیا ہے، میں اس لیے چومتا ہوں تجھے رسول اللہ نے چوما، تو یہ محبت تھی۔ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور اس کے اندر اگلی روایت کے اندر ہے کہ حضرت جناب مولا علی، امام حاکم نے اس حدیث کو زیادہ الفاظ امام حاکم نے مولا علی کہنے لگے یا امیر المومنین یضر و ینفع، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نفع نقصان نہیں دیتا، ہاں یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ آئے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی، زبان ہوگی، اور یہ گواہی دے گا اپنے چومنے والوں کے لیے۔ تو حضرت عمر اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر آگے حضرت عمر فرمانے لگے اللہ مجھے اس زمین میں کبھی نہ رکھنا ہاں جہاں علی نہ ہو، یعنی مجھے ہمیشہ علی کے ساتھ رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اچھا یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں حضرت عمر نے جو کہا نا کہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، اس سے اس کی بہت ساری توجیحات ہیں، تو ایک معنی تو یہ ہے کہ تو ذاتی طور پر نفع نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کے چاہے بغیر نہیں دے سکتا، اور دوسرا معنی یہ تھا کہ لوگ جو مکے والے بتوں کی عبادت سے نئے نئے اسلام میں کنورٹ ہوئے تھے ان کو یہ سنانا مقصود تھا کہ یہ پتھر ہمیں نفع نقصان نہیں دیتے، لیکن ان کو ہم چومتے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ نے ان میں نفع رکھ دیا ہے، اور اللہ اگر کسی پتھر میں نفع رکھ دے تو وہ دے گا، اللہ اگر کسی شے میں جس میں بھی نفع رکھ دے تو وہ شے نفع دے گی۔ اچھا جی، مولا علی قاری نے یہاں بہت لمبا کلام کیا، تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک روایت وہ لائیں ابن ابی شیبہ کی مسند ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور ایک پتھر کے پاس کھڑے تھے، حضور نے فرمایا مجھے جانتا ہوں تو نفع نہیں دیتا نقصان نہیں دیتا، اگر میرے رب نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہیں چومتا، اس لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں، یعنی یہ حجر اسود کے بارے میں ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ بات خود نہیں کی تھی، نبی علیہ السلام سے سنی تھی، کیونکہ حضور نے ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے یہ بات فرمائی کہ مجھے رب نے حکم نہ دیا ہوتا میں تجھے کبھی نہ چومتا، تو نفع نقصان نہیں دیتا،
اور حالانکہ دوسری حدیث میں فرمایا تو نفع، یہ نفع بھی دے گا اور نقصان بھی دے گا، تو کیا معنی ہے؟ ایک میں بالکل اپوزٹ ہے، دوسری میں اور معنی بیان ہو رہا ہے، ایک میں بیان ہو رہا ہے کہ تو نفع نقصان نہیں دیتا، دوسری میں کہ فرمایا یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ تو محدثین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے مولا کائنات میں حقیقی نفع دینے والا صرف تو، تیرے علاوہ ذاتی طور پہ کوئی نفع، اگر تو پتھر کو توفیق دے دے، اس میں طاقت رکھ دے، تو یہ بھی میرے غلاموں کو نفع دے گا تیرے دینے سے۔ حقیقت اللہ ہی ہے، ہر شے کے اندر، ہر نفع و نقصان کے اندر حقیقی منشاء و مرضی مولا کی ہے۔ اور ملا علی قاری کہتے ہیں احکام ربوبیت کے تحت آقا کریم علیہ السلام نے عاجزی فرمائی، وگرنہ عقل تو حیران ہو رہی ہے، فی تقبیل سید الکونین الذی لولاہ لما خلق الافلاک۔ یہ ملا علی قاری کا عقیدہ ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں اوہ پتھر نفع نقصان دینا، وہ ابن ابی شیبہ والی روایت کو لے لو یا حضور علیہ السلام کے چومنے بخاری کی روایت کو لے لو، استاد کی روایت دیکھ لو یا شاگرد کی دیکھ لو، میں تو حیران ہوں حضور کونین کے سردار ہونے کے باوجود وہ ذات اگر حضور نہ ہوتے رب کائنات کی کوئی شاہی پیدا نہ فرماتا۔ یہ ملا علی قاری اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، حضور پتھروں میں سے ایک پتھر کو چومے، ایک جمادات کی جنس سے ایک پتھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے اس پتھر کی نسبت رب العالمین کے ساتھ، وہ رب نے جنت سے بھیجا تھا تو رسول اللہ نے اس کو چوما نسبت خدا کی وجہ سے، حضرت عمر نے اس کو چوما نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو یہ چومنا، یہ نسبت کو انہوں نے ملحوظ رکھا۔ تو اور یہ بھی سمجھا دیا کہ ذاتی طور پہ یہ چیزیں نفع نقصان نہیں دیتی اللہ کی، جب تک ان کے اندر مدد شامل حال نہ ہو۔ 2590 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 فرشتے رکن یمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جو بندہ اس کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے معافی کا اور بچنے کا، پاک دامنی اور معافی کا سوال کرتا ہوں دنیا و آخرت میں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ 70,000 فرشتہ میرے امتی کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اچھا جی، اور امام ابن جوزی لائے ہیں، فرمایا کہ جب کہ اللہ نے آسمان و زمین کو خلق فرمایا تب کہ وہ فرشتے یہاں ہیں، اس کے ساتھ مقرر ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، امام حاکم لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب میں رکن یمانی کے پاس جب بھی جاتا ہوں جبریل وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا آپ کچھ دعا مانگ لیں، حضور نے فرمایا میں کیا مانگوں؟ تو جبریل نے کہا حضور یہی دعا مانگ لیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقہ وما واقع فی الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور یہاں 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی ہے، جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ 2591 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کا 7 بار طواف کرتا ہے اور درمیان میں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہی پڑھتا ہے، یعنی مراد اذکار وغیرہ ہیں، یہ کرتا رہتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ومن طاف فتکلم، اور جو طواف کرتا ہے اور اس کے اندر کلام کرتا ہے، کیا مطلب؟ کلام الہی یعنی دعائیں، اللہ رب العالمین کے ذکر مراد ہے۔ فرمایا وہ اس حال میں ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے جیسے بندہ اپنے پاؤں کو سمندر میں یا پانی میں ڈبو دیتا ہے نا، فرمایا وہ قرآنی دعائیں پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں اس طرح ڈوب جاتا ہے، یعنی وہ دعائیں مانگنے والا اللہ کی رحمت میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے جس طرح بندہ اپنا پاؤں پانی کے ٹپ میں رکھ دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ صلی اللہ